اگلا سوال ہے جی کہ اسلام میں کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا منع ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب لوگ دم کرواتے ہیں تو اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے؟ یہ وجہ تو انہی سے پوچھے دم کرنے والوں سے. یہ تو بالکل صحیح ہے. ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ دم کے لیے بھی یعنی آپ تو پھونک کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو یعنی اپنے بزرگوں کی تھوکیں ڈلواتے ہیں اور وہ سہارا لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی احادیث سے. بھئی نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، وہ تو تبرکات ہیں. آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے. نبی علیہ السلام کا پسینہ تو عطر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. آپ کی تھوک مبارک سے تو آپ پلی لے ہی نہیں سکتے. آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں. باقی عام بندے کی تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ وہ تھوک ڈلواتے ہیں نہیں شفا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام نے کھانے پر پینے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا. رہا دم والا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے. المعوذات، آخری 3 سورتیں پڑھ کے، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے، یعنی 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھی، پھونکا ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ مل لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. اپنے ہاتھوں کو نہیں سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نبی علیہ السلام کے ہاتھ برکت والے، حضور کے ہاتھوں پہ پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. یعنی شیاطین، جنات، جادو اور نظر بد کے اگینسٹ یہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں. یہ والا دم تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھونک مارنا یہ جراثیم والا معاملہ ہے. ایون جامعہ ترمذی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پیے نا تو وہ پانی کے اندر سانس نہ لے. سانس لینے، کیونکہ سانس لینے سے بھی تو پھونک چلی جائے گی نا، یعنی گلاس کو اپنے منہ سے ہٹا کے سانس لے. اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے اس میں کوئی تنکا آ جائے پھر میں کیا کراں؟ وہی سوال ہے نا. اور کیا عورتیں کیا بچوں کے لیے دودھ ابال کے دیتی ہیں نا، وہ ملائی ہٹانے کے لیے پھونک مار دیتی ہیں. وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا اسی حدیث کے اندر ابو داؤد ترمذی میں کہ یا رسول اللہ اگر تنکا آ جائے تو آپ فرمایا تنکا نکال کے باہر کر، پھونک کیوں مارنی ہے؟ تو یہاں پہ بھی میں یعنی کب کسی کو دیکھتا ہوں نا، میں رات کو وہ بھائی مجھے کہتی ہے نماز کے بعد نا وہ کشمیری چائے تو لے آنا میرے لیے. تو میں لینے گیا تو وہ جو لفافے اٹھا رہا ہے نا پہلے اس میں پھونک مارتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے اس میں چائے ڈالتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ پھونک مارنا منع ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تم مطلب پھونک مارنی بھی ہے آپ یعنی باہر ویسے پھونک مار لیں، اس کو لفافے کو کھولنے کے لیے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لفافہ ایسے کھولیں اس میں چائے انڈیل لیں. یعنی آپ منہ سے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کر لیں. جو میں نے بتایا ابو داؤد ترمذی میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو نے تنکا ہٹانا ہے تو وہ ہاتھ سے ہٹا لے، پھونک نہ مار اس میں. اور سانس بھی نہیں لے گا، سانس بھی اس کے اندر پانی کے اندر نہیں لینا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پھونک مارنے والا غلط ہے. باقی جو دم والا معاملہ ہے، پانی کے اوپر آپ دم نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں، وہ تو سنت ہے، وہ ٹھیک ہے. پانی وغیرہ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کوئی ثابت نہیں ہے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھانا کھانا جو ہے یہ طریقہ کیسا ہے، اور کیا یہ کافروں کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ پہلے ہوتا تھا، ہماری ویڈیوز کے بعد اب مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے وہ 2014 میں جب اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا تھا پولیٹیکل جماعت کی طرف سے، اس دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اس دھرنے میں شامل تھے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دوائی استعمال کرتے تھے نا، تو وہ اب تقریر کے دوران کوئی دوائی آ گئی یا ان کا گلا پکڑا ہوا تھا، کوئی وہ ساشے گھول کے یا جوشاندہ کسی نے دے دیا، تو وہ کھڑے ہو کے نا یوں پی رہے تھے. 2-3 بار جب انہوں نے پیا نا تو ایک دن انہوں نے تقریر میں ان کو خیال آیا کہ میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا تو گناہ کا کام ہے، تو ہمارے پیر صاحب بھی کھڑے ہو کے پی رہے. تو انہوں نے کہا یہ میں جو پی رہا ہوں نا یہ سنت ہے. ہاں سر، میرے تو گل آئے گی تو پھر میں سنت دساں گا، ورنہ پوری دنیا کو کہانی مسلمانوں نے یہی کرائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے، کھانا کھانا گناہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے. ایون اس کو چھوڑ دیں، کرسی میز پہ بیٹھنے کے بارے میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ انگریزوں کی مشابہت ہے. کرسی میز پہ بیٹھنا، چمچوں سے کھانا، پتہ نہیں یہ مطلب کیا کہاں رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سنت ہے، اور انہوں نے کہا جی مولا علی بھی کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے تھے.
بس انہوں نے تو خیر اتنا بتایا، میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا. تو آپ کی عادت تھی کہ آپ ظہر سے لے کے مغرب تک نا نمازوں کے اوقات کے لیے مصلی پہ آتے تھے، اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے. ایون لوگ تابعین آ کے وضو کا طریقہ بھی سیکھا کرتے تھے، بالکل بیسک چیزیں بھی. تو مولا علی علیہ السلام نے ایک دن یعنی وہ اپنے مسائل ظہر کے بعد بیان کر رہے تھے، اس دوران وضو کر کے بتایا لوگوں کو، وضو کا طریقہ سکھایا. اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ گیا تھا نا، اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا یہ میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے کوفے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا وہ سر زمزم نہیں تھا. اس میں بھی مولویوں نے نا پخ چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، عام حالت میں نہیں پی سکتے. یہ گورے کو جب بتائیں گے نا تو وہ تو آپ کے اوپر ہنسے گا، آپ کا مرید تو چپ کر جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، پانی تو پانی ہے. چلے زمزم کو آپ نے لادا کر لیا، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا. ہمارے نزدیک تو وہ دلیل بھی کھڑے ہو کے لیے کافی تھی. زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کے بھی، دونوں سنت طریقے ہیں. مولا علی نے اس میں فرمایا کہ تم معیوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو، کیٹاگوریکل مینشن کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو، آپ نے کیٹاگوریکل بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جی. ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں ایک کونے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. پرانے زمانے میں مشکیزوں میں نا پانی سٹور کرتے تھے، اس کے آگے انہوں نے 2-3 اس کے منہ بھی بنائے ہوتے تھے. اچھا تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا وہ منہ پکڑ کے نا ایک تو اس میں سے پانی یوں کر کے پیا. کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا. اس صحابی کا نام ہے کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، جیسے حضور فارغ ہوئے نا وہ میں نے منہ کا حصہ کاٹ کے نا اپنے پاس تبرکن رکھ لیا. مشکیزے کا منہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن رکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پیا تھا. یہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اس میں بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا. اس میں تو زمزم ہے ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو کے پی لیتے تھے. پھر جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ کے سامنے. اور یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کوئی ناسخ و منسوخ والا چکر ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ علیہ وسلم کے بارے میں خود آیا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے، اس سے منع بھی نہیں فرمایا کرتے تھے. البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کرتے، اس حدیث سے لوگ پلی لیتے ہیں، تو وہ حدیث منسوخ ہے. اسی لیے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے نا حدیثیں ساری کٹھی ہیں، اس کے بعد وہ منسوخی والی حدیث ہے. یہ حدیث منسوخ ہے، آج کی ڈیٹ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے. آپ نے خود کر کے بتایا، صحابہ کرام نے، عام صحابہ نہیں، امیر المومنین سیدنا علی نے، حضرت ابو بکر عمر عثمان تک بھی اگر کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی نا، وہ تو ساروں کے ساتھ رہے ہیں. مولا علی نے اگر صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر بات تو کلیئر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے، یہ خلاف سنت نہیں، کافروں کا طریقہ نہیں ہے. اذان شروع ہوگی ہے مغرب کی، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، باقی کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی جناب، اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 39 میں آج 2 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن بقیہ کے کوسچن آنسر سیشنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے سوالات جی اگلا سوال یہ ہے کہ پانی کو 3 سانس میں پینے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیں، کیونکہ آج کل ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کسی صاحب کی، تو وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ غالباً 1-1.5 منٹ کے اندر پی رہے ہیں اور سانس بہت ان کو جو ہے نا وہ پھولتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل طریقہ ہے اندر جو ہے نا وہ، وغیرہ دنیا کا ہر بندہ جو پانی پی رہا ہے سنت طریقے کے مطابق بھی، تو اصل میں تو وہ پانی کا جو آپ کا اس کے دوران سانس آتا ہے تو وہ اندر جا رہا ہے. تو یہ پانی پینے کا طریقہ ذرا بیان اندر کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں گلاس کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں جب آپ اس طرح گٹاگٹ پیتے ہیں تو اصل میں وہ آپ کا سانس بھی اندر جا رہا ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے یہ پڑھا دیا ہے. دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے. پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمدللہ، یہ تو سنت تواتر کے ساتھ چل رہی ہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 سانس
پانی پینے کے دوران 3 سانس لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی پانی پیا، سانس لیا برتن ہٹا کے، پھر دوسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر تیسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر چوتھی بار پیا. یہ بھی درست ہوگا، یا تیسرا سانس اینڈ پہ لے لیں، وہ بھی درست ہوگا. تو یہ سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر، اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی ہیں، ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے، پانی میں یعنی پھونک مارنے سے منع فرمایا. تو پھونک تو خود بخود ہو جائے گی، جب آپ بیچ میں سانس لے رہے ہوں گے تو ان کو اب سائنس نہیں نہ آتی. پانی پیتے ہوئے آپ جب سانس بیچ میں لے رہے ہوں گے تو پھونک ہی آ رہی ہوگی نا. پھونک چاہے منہ سے مارے چاہے ناک سے، وہ سانس تو نکالنا پڑے گا. اور پھر جو دوسری حدیث میں نے ابو داؤد اور ترمذی کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لو اور برتن کو الگ کر کے سانس لو، کیونکہ پھونک مارنے کے زمرے میں ہی آ جائے گا یہ. تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو طریقہ بتایا. ویسے تو ترمذی میں ایک علیحدہ سے حدیث بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کی، جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ برتن کو علیحدہ کرو، پھر سانس لو، پھر پیو، اس طریقے سے. لیکن وہ کمزور روایت ہے. لیکن اس کے بعد مضبوط روایت ہمارے پاس موجود ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ برتن کے اندر سانس نہ لو، الگ سے لو. اور جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. پھونک چاہے منہ سے جائے چاہے ناک سے جائے، دونوں ہی غلط ہے. تو یہ سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے الگ کرنا ہے، اور وہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر نہیں پینا. بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ زود ہضم ہے یہ چیز کہ آپ سانس لے کے. اور سانس لینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اب آپ پانی پی رہے ہیں تو بیچ میں ہی سانس لیں، یعنی وہ وقفہ کرنا ہے، یعنی پیا سائڈ پہ کیا، پھر پیا، پھر سائڈ پہ کیا، اس طرح 3 بار کر لیں. تو وہ بیچ میں دوران لینا ہے. اس میں واضح الفاظ موجود ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو، ادھر تو ہر طرح کی چیز بک رہی ہے جی. ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا. جن کو نہیں سمجھ ان کو کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں. مشکات المصابیح کی جو دوسری جلد ہے نا، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. دوسری جلد کے اندر اینڈ پہ جا کے ایک چیپٹر آ جائے گا مشروبات کا بیان. اس میں ساری حدیثیں آپ کو انٹریکشن فارم میں مل جائیں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و حدیث سے. جب اچھا یہ آپ نے جو کلپ دیکھا ہے، انہوں نے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کیا بتایا تھا؟ نہیں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا. کیوں؟ تو وہ پھر آپ وہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھے نا. ہم تو آپ کو جو چیز بتا رہے ہیں وہ نکلے گی. تو تسی بھی ہر گڈی دے مگر نہ ٹر پیا کرو. اگر کوئی گل کرتا ہے نا، انہوں ہی پوچھا کرو کہ سر کتنے لکھا ہے. اس طرح تو کل کو کوئی بندہ جو ہے وہ پانی پینے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر دے گا تو پھر میرے پاس سوال لے کے آ جائیں گے. سوال ان سے پوچھیں جو ڈیوائز کر رہے ہیں. ہم سے آپ جرنل پوچھیں کہ سنت طریقہ بتا دیں، ہم بتا دیں گے. جب وہ بتا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہاں یہ پڑھا ہے. وہ تو صحیح الاسناد حدیث کے بالکل خلاف ہے. جب پھونک مارنے سے منع کر دیا، سانس لینے سے منع کر دیا، تو ہر چیز بیچ میں منع ہوگی. بیچ میں نہیں لینا، الگ سے لینا.